انسانوں کی صفت یہ ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر دوسروں کی خدمت کرتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی خواہشات اور اپنے اغراض کو چھوڑ کر دوسروں کی خواہشات اور اغراض کو پورا کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب چیز ہے جو کسی جانور میں بالکل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کی کوئی غرض نکلتی ہو، یا دوسری بات ہے کبھی کبھی وہ اکٹھے کام کرتے ہیں کیونکہ اس میں ان کی اپنی حفاظت ہے، لیکن انسان تو بالکل بے غرضی کے ساتھ دوسروں کی خدمت کرتا ہے۔ اللہ نے اسے یہ جذبہ دیا ہے کہ وہ کر سکتا ہے اور حکم بھی دیتا ہے کہ دوسروں کے اوپر خرچ کرو۔ مال کی حرص بہت بڑی حرص ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ اسے دوسروں پر خرچ کرو۔ تم نے اپنے لیے کمایا، محنت کر کے اپنے لیے حاصل کیا، پھر دوسروں کو دو۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی نفس کی مخالفت ہے۔ اسی طرح تواضع، دوسروں کو اچھی جگہ دینا، دوسروں کو اچھی چیز دینا، یہ سب نفس کی مخالفت ہے۔ اگر انسان غور کرے تو وہ دیکھے گا کہ نصف دین نفس کی مخالفت ہے، یعنی نفس کو محکوم کرنا۔ دوسرا نفس یہ ہے کہ روح اور قلب کو صحیح نشو نما دے تاکہ اس کا جو صحیح کام ہے یعنی اللہ کے ساتھ محبت کرنا، اللہ کا عرفان اور معرفت، مطلب یہ ہے کہ اس کو پہچاننا اور اس کے احکام کو پہچاننا، جو کچھ اس نے خبر دی ہے اس کو سمجھنا، آخرت کے لیے کام کرنا جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم آخرت کے لیے کام کرو۔ یہ دین کا دوسرا نصف ہے۔ یہ بڑی راتیں اتنی بڑی ہیں جیسے دنیا والے کسی دن یا رات کو بڑا کرتے ہیں، مثلا پاکستان ڈے ہوتا ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر کچھ روحانیت، حکمتیں ہیں۔ بعض خاص دن ہوتے ہیں، خاص طور سے بزرگوں اور بڑی ہستیوں کا وصال کا دن۔ سب سے بڑی ہستی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے۔ یہ تو تجربے کی بات ہے کہ ان کے وصال پر جس وقت وہ اللہ سے ملتے ہیں، محب اور محبوب کی ملنے کی کیفیت ہر سال دہرائی جاتی ہے۔ اہل کشف نے ہمیں خبر دی ہے۔ بعض لوگ اس کے منکر ہیں۔ جو شخص واقعے کا منکر ہے وہ ازروئے علم بے وقوف ہے، یعنی جو شخص واقعے سے انکار کرے وہ بے وقوف ہے۔ اگر کوئی رائے کی مخالفت کرے تو خیر ہے، ٹھیک ہے کہ وہ تمہاری رائے ہے، یہ ہماری رائے ہے، لیکن واقعے کی مخالفت کرنا تو صرف حماقت ہے۔ بعض لوگ ان چیزوں سے انکار کرتے ہیں، لیکن جو اہل کشف ہیں، جو ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، ان کا احساس یہ بتاتا ہے کہ ان دنوں میں یا راتوں میں ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جو دوسری راتوں سے مختلف ہے اور مخصوص چیز ہے۔ انسان اس کی طرف متوجہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کی طرف متوجہ ہو، اس رات کو بڑے روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ بزرگوں کے عرس میں جانے اور حاضری دینے میں یہی حکمت ہے، لوگ ہزار مخالفت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتا سمیعوا بالحبل اللہ جمیعا، ایک حکم ہے، اس میں بھی کبھی کبھی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنی خواہش اور اپنے جذبات کو دبانا پڑتا ہے کہ فتنہ نہ پھیلے۔ بہرحال صوفیہ کرام نے ہمیشہ یہ کام کیا ہے اور کرتے رہتے ہیں۔ مختلف بزرگ یہاں تشریف لائے اور اسلام پھیلایا۔ ان کی فیوز و برکات ہیں کہ جذبہ ایمانی ہے، کچھ نہ کچھ شرع اسلام قائم ہے، کچھ نہ کچھ اسلامی اخلاق کا احساس ہے، چاہے اس میں کتنی بھی خرابیاں ہوں۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ ہم نے دیکھا ہے، بلکہ ہر ایک دیکھ سکتا ہے کہ یورپ میں جہاں ان لوگوں کی فیوز و برکات کا کوئی اثر باقی نہیں ہے، کیا حالت ہو گئی۔ مذہب کا تو لوگ کھلم کھلا مذاق اڑاتے ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی۔ سب عبادت گاہیں خالی پڑی ہوئی ہیں جسے مسلمان مسجد کے لیے خرید لیتے ہیں۔ یورپ خصوصاً انگلینڈ کے کسی شہر میں اگر آپ مسجد بنانا چاہیں تو کوئی خالی گرجا مل جائے گا۔ گرجا خریدیے اور مسجد بنائیے، نہ کوئی پادری ہے نہ کوئی اور ہے، کوئی جانتا ہی نہیں۔ یہ حالت ہو گئی ہے۔ پھر اخلاقی حالت تو ظاہر ہے، ذہنی حالت انتشار کا شکار ہے، نہ کوئی عقائد ہے نہ کوئی اصول ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تبلیغ کے لیے حالات بڑے سازگار ہیں۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، لوگ
لوگ کہتے ہیں، لیکن کافی مشکل ہے کیونکہ ان لوگوں میں مذہب سے ایک قسم کی بیزاری ہے۔ اگر مذہب کی بات کرنا شروع کرو تو کچھ بدعت سے جاتے ہیں۔ اگر مذہبی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں یا دوسرے پیرائے میں پیش کرو تو شاید ممکن ہو، جیسے فلسفیانہ زبان ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز منظور ہے تو حالات بدلیں گے۔ ممکن ہے کہ ان کے اوپر بڑی بڑی مصیبتیں پڑیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو انہیں بچانا ہے تو مصیبتیں ان کی اصلاح کا باعث ہوں گی، ورنہ تو پھر ہلاکت ہے۔ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ ان کے اوپر جو مصیبتیں آئیں گی وہ صرف ہلاک کرنے کے لیے آئیں گی، جیسے اور قومیں ہلاک ہوئی ہیں، یا ان کی اصلاح ہوگی۔ اسلام ہی ان کی اصلاح کر سکتا ہے اور کوئی چیز ان کی اصلاح نہیں کر سکتی۔